فتح مکہ سے شروع کیجیے، حضور کا معاف کرنا اور نواز رسول تک آ جائیے کربلا میں، اور سید الشہداء کی اگر آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی مگر حضرت حضور کو معاف کرنا. تو یہ سلسلہ جو جاری و ساری رہا. اور اس میں دیکھیں ایک دفعہ اگر آپ انسپائر کر دیں نا کسی کو، فرض کیجئے کہ آپ کی کسی اچھے عمل سے، میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک شخص آیا، اس 3 شخص کو لے کر آئے تھے، کہا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور اے علی آپ اسے قصاص لیجئے. تو مولا نے اس سے پوچھا، کہا واقعی تو نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا اونٹ چلا گیا تھا اس کے باپ کے کھیت میں، اس نے میرے اونٹ کو مار دیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے باپ کو مار دیا. مولا نے کہا کہ اب تو نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے تو حد تو جاری ہوگی. اس نے کہا لیکن ایک درخواست ہے میری کہ ہمارا ایک وراثت کا معاملہ چل رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ اور ایک جگہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، مجھے اجازت دیں 3 دن کی، میں جاؤں واپس آ جاؤں. کہا تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں جانتا تھا اسے. تو حضرت ابوذر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں. اچھا چلا گیا وہ. 3 دن بعد ہانپتا کانپتا ہوا شام میں آیا. تو سب سے پہلے تو علی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو واپس کیوں آیا جبکہ تو فرار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا علی میں اس لیے واپس آیا کہ لوگوں کے یہاں سے اور معاشرے سے وفائے عہد کی ریت ختم نہ ہو جائے، تو میں اس لیے واپس آیا. تو حضرت ابوذر سے پوچھا کہ تو نے ضمانت کیوں لی تھی؟ کہ اس لیے کہ اے علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان سے احسان کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے. تو 3 بھائی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صفت کو دیکھ کر اسے معاف کیا، عفو درگزر. تو مولا نے پوچھا کہ تو نے معاف کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عفو درگزر معاف کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے کسی نیک کام کو دیکھ کر. تو ایک مرتبہ آپ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انسپائر کریں اس بارے میں.